رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے خبیث اور طیب کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، خواہ خبیث کی ناپاک چیز کی کثرت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، بظاہر اچھی ہی کیوں نہ لگے، لیکن وہ پسندیدہ نہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں پھر کیوں پسند ہو سکتی ہے؟ اور ہماری یہ بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے ہر طرح کی ناپاک چیزوں کو باہر نکال دیں۔ ناپاک چیزوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو باہر نکالنے کا عمل تزکیہ کہلاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تزکیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تزکیہ کا عمل تطہیر کا عمل ہوتا ہے، پاک کرنے کا عمل۔ جب انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے سوچوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنے معاملات کو، اپنے رزق کو، کھانے پینے کو، اپنی نگاہوں کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے سماعت کا، گویا اپنی پوری زندگی کا، تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کو اللہ کی توفیق سے خود ہی کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے بہت سے اسباب ضرور پیدا کیے ہیں، لیکن جب تک انسان خود اس تزکیے کے لیے راضی نہ ہو، خود اس کے لیے محنت نہ کرے تو بات نہیں بنتی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی اس نے اپنے ہی نفس کے لیے پاکیزگی اختیار کی، یا اپنے ہی نفس کو پاک کیا، یا اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ یعنی ایسا کرنا انسان کے اپنے فائدے میں ہے، اور اس سے دور رہنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو تزکیے کا عمل کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ کیا۔ تو گویا تزکیہ ہماری زندگی میں نہایت ضروری عمل ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں مادی زندگی میں تو ہمیں مسلسل ہر چیز کی صفائی کی، پاکیزگی کی ضرورت رہتی ہے۔ مثلاً اپنے آس پاس کی فضا یا ماحول کو دیکھیں تو ہر شخص آلودگی کی شکایت کرتا ہے، پولوشن کی بات ہر ایک کی زبان پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے جسم کو بار بار دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور ظاہری طہارت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں، باقی تمام زندگی میں پیوریفیکیشن کا عمل نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آلودہ فضا ہو تو یہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی، پانی کی آلودگی انسان کو بیمار کر دیتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی سوچوں میں آلودگی ہو، شرک یا نفاق کی آمیزش ہو، اس کے دل میں آلودگی ہو، اس کے اندر برے جذبات پروان چڑھ رہے ہوں، یا پھر اس کے اخلاق میں پاکیزگی نہ ہو؟ تو یہ تمام چیزیں نہ صرف یہ کہ اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں، بلکہ اس کی دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ ایسا انسان انسانوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے جو پاکیزگی کا عمل اختیار نہیں کرتا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ انسان تزکیہ کے عمل سے خود کو گزارتا رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ عربی زبان میں دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک تطہیر کے معنی میں اور دوسرے تنمیہ یعنی بڑھوتری کے معنوں میں۔ اسی طرح لغت میں تزکیہ کو دو طرح ڈیفائن کیا گیا ہے، تخلیہ اور تحلیہ۔ تخلیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا، اور تحلیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا۔ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ یہ دونوں چیزیں اختیار کرنی، ایک طرف اپنے اندر سے برے خیالات، برے اخلاق اور برا طرز عمل نکالنا ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلسل
سجانا، संवारना اور بنانا ہے، یعنی بیوٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ عمل کیسے ہو، ہم اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی چیز جب صاف کی جاتی تو وہ ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرتی، مشقت کے عمل سے گزرتی، لیکن اس کی ضرورت اپنی جگہ رہتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو پاکیزگی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ ایک سمپل سا کام ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ دانت صاف کرنا، بالوں کو صاف کرنا، ہاتھ منہ صاف کرنا، یہ تمام چیزیں انسان سے کوشش اور محنت مانگتی۔ ظاہری جسم پر یا ماحول کے اندر جس طرح کی بھی گندگی ہوتی ہے وہ انسان کو نظر بھی آ جاتی ہے۔ بسا اوقات انسان اگر اس کے اپنے اندر صفائی نہیں بھی تو لوگوں کے ڈر سے وہ صفائی کے عمل سے گزرتا رہتا ہے، لیکن روح کی گندگی، خیالات کی گندگی، دل کی گندگی، اخلاق کی گندگی بسا اوقات دوسروں کے نوٹس میں نہیں آتی، حالانکہ وہ انسان کے طرز عمل میں جھلک رہی ہوتی ہے، اور انسان اس کے لیے اپنے آپ کو مختلف طرح کی تعویلوں سے مطمئن کرتا رہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت مرتبہ یا کثرت کے ساتھ اپنے اندر کی طہارت اور تزکیے سے غافل رہتا ہے۔ تزکیہ تمام پیغمبروں کی ذمہ داری رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، اپنی ذریت میں سے ایک رسول کی آمد کے لیے دعا کی تو انہوں نے صرف یہ نہیں دعا مانگی کہ اے رب میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج، بلکہ تفصیل کے ساتھ دعا مانگی، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کو پڑھے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 164 میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور ایک روایت میں آتا ہے صالح الاخلاق، آپ نے فرمایا کہ مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو صرف توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ حل لک الی ان تزکا، کہ کیا تم تزکیہ اختیار کرو گے۔ تو گویا تمام پیغمبروں نے ان لوگوں کا جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے، جن کو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلایا، ان کو صرف تعلیم ہی نہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ بھی کیا، ان کے اخلاق اور کردار کو بھی سنوارا۔ آج بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ہم دین کو جاننے کے ساتھ ساتھ اسے سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اور اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کا بھی تزکیہ کریں، کیونکہ یہ کافی نہیں کہ ہم صرف ظاہری ریچولز یا صرف ظاہری قوانین اور ظاہری چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اپنے اندر کو بھول جائیں، کیونکہ وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور ہماری سوچ، ہماری بول، ہماری تمام چیزیں اس کی نگاہ میں ہیں اور وہ پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے، تو یقیناً پھر ہماری یہ کوشش بہت تیز ہو جائے گی کہ ہم اس اپنے رب، خالق اور مالک کے معیار پر پورے اتریں۔ اس کے لیے ہمیں مسلسل اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، اپنی برائیوں، اپنی غلطیوں، اپنی خامیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ دن کے ایک حصے میں جو بھی ہمارے لیے سہولت کا ہو، صبح ہو یا شام ہو، اپنے اعمال پر ضرور نظر ثانی کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور جو بھی برائیاں ہیں ان میں سے ایک ایک پر باقاعدہ ورک کریں اور ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
کہ لوگوں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یعنی اگر آج ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے، اپنی برائیوں کو دور نہیں کرتے، تو ایک دن ان کا حساب تو ہونا ہے. اور کہا اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا میں ہی اپنا حساب کر لیا. یعنی اگر آج ہم اپنا حساب ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں اور اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف توجہ دیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے گا. میمون بن مہران سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا. یعنی جس طرح انسان دوسروں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے، ان کے اعمال پہ نظر رکھتا ہے، اس سے زیادہ اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی سب سے افضل ہے؟ یعنی انسانوں میں اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہوتا ہے؟ یعنی کس کو ہم کہیں گے کہ وہ صاف دل ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو. تو دل کا تزکیہ کب ہوگا؟ کہ جب اس کے اندر سے بغض، حسد اور گناہ دور ہو جائیں گے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اور اس کی جڑ، بنیاد بھی دل ہی کے اندر ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کی عظمت کا احساس بھی دل میں رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا رکھنا چاہیے، یا وہ جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اتنی محبت اور چیزوں سے بھی کرتا ہے. ان تمام چیزوں میں ہمیں یعنی دل کے معاملات میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. جیسے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اسی طرح جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان کے لیے وہی چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اور ان کے لیے کسی قسم کا حسد، بغض اور نفرت اور بدخواہی کے جذبات دل کے اندر نہ ہوں. ایسا ہونا صاف دل ہونا ہے، اور انسان اس کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے یا انسان بدگمان نہ ہو، لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس بدگمانی کو آگے نہ بڑھنے دے، یعنی عمل میں نہ بدلنے دے اور اس کو وہیں پر ہی ختم کر دے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا خلیفہ رسول یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. یعنی باقی اعضاء جو ہیں وہ ہاتھ جوڑتے ہیں یا منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ہم سب کو بھی سزا ملے گی. تو اس لیے تزکیہ کے عمل میں دل کے بعد زبان کی صفائی اور ستھرائی بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم یعنی کوئی انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا کا خوف کر، اگر تم سیدھی رہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے دل کے اثرات باقی تمام اعضاء پر ہوتے ہیں، اسی طرح زبان کا اثر بھی باقی اعضاء پر پڑتا ہے، اور زبان کی خرابیوں کی وجہ سے باقی اعضاء بھی خرابی یا مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر نگاہ کنٹرول میں نہیں اور اس سے بے حیائی کی چیزیں انسان دیکھ رہا ہے یا ایسی چیزوں کو جو دیکھنا منع ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ مسلسل دل کے اندر میل جمتی جائے گی اور دل کا تزکیہ ہونا مشکل ہو جائے گا. پھر اسی طرح انسان اپنی سماعت کا بھی تزکیہ کرے. کچھ باتیں،
کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، اسے مجبوراً سننی پڑتی، لیکن کچھ چیزیں انسان اپنے ارادے سے سنتا ہے۔ مثلاً آپ ٹیلی ویژن کھولتے ہیں، آپ اپنے ارادے سے جو چینل چاہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اب اس میں آپ کی نگاہیں اور آپ کے کان دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات کوئی انسان آپ کو نہیں دیکھتا، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ تو تزکیے کی بنیاد پھر خشیت اللہ ہی ہے کہ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو انسان ایسی چیز سے فوراً ہٹ جائے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں فضا کے اندر تو موجود ہیں۔ مثلاً جب ڈسٹ سٹارم آتا ہے، آندھی آتی ہے، تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کو روک دیں، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کر دیں تاکہ وہ گرد و غبار آپ کے گھر میں داخل ہو کر ہر چیز کو میلا نہ کر دے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر تو بہت سی خرابیاں ہوں گی، ہر دور میں رہی ہیں، لیکن مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دروازوں کو بند کر کے رکھتا ہے اور بری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، دیکھنے سے بھی اور سننے سے بھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ ایک طرف جہاں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت انسان ان کے ساتھ بددیانتی کا معاملہ کرتا ہے یا برے اخلاق میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدعہدی ہے، امانت میں خیانت ہے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے، ان کے بارے میں اچھی طرح علم حاصل کرے کہ یہ انسان کو کس قدر نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اور پھر ان میں سے ایک ایک عادت کے اوپر نظر رکھ کے اپنا علاج کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے صاف کرے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، انسان ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کچھ دن کے لیے بچتا ہے اور پھر دوبارہ اسی گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اب گرنے کا مطلب یہ نہیں، پھسلنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اگر کہیں پھسل کے گرے تو وہیں بیٹھا رہے، وہاں سے پھر اٹھنا ہوگا اور دوبارہ سے نئے طرح سے اپنے آپ سے عہد کرنا ہوگا کہ مجھے اس راستے پر دوبارہ نہیں آنا، مجھے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنا، اور اگر بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا غلطی ہوئی ہے تو ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آئندہ کے لیے پھر برائی کرنے سے محتاط ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اسی طرح تزکیہ کا عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنی خوراک اور اپنے پیٹ کی حفاظت نہ کرے اور اس میں طیب کو اختیار نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت محتاط تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے، شداد بن اوس کی بہن ام عبداللہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل دن سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا کہ آپ اس سے سیراب ہوں۔ جو شخص دودھ لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پلٹ کر اس سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، کس کرتا ہے۔ اس پر جب یہ بات ام عبداللہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب یعنی پاک اور حلال چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں۔ تو تزکیہ کا عمل اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب انسان کا لقمہ حلال کا ہو، اس کا کھانا پاکیزہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کچھ مخصوص اعمال ایسے کرے کہ جس سے اس کا تزکیہ ہو۔ ان میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہونے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے۔ آخر میں ہم اس پر بات کریں گے کہ وہ کون سے امور ہیں یا وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن پر چل کر ہم اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے توحید ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم کرے، ایک شعوری تعلق قائم کرے۔
اپنے ہر معاملے کو اپنے رب کے سپرد کرے، ہر غلطی میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ تزکیہ کا عمل اس کو رب کے قریب کرتا ہے، قربت کا ذریعہ ہے۔ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، سب کے سامنے کیے ہوئے یا چھپ کے کیے ہوئے ہوں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے، قرآن مجید، اس کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس پر غور و فکر، اس کا تدبر، اور اس کے ساتھ مسلسل صبح و شام تعلق رکھنا، یہ انسان کے تزکیہ میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر انسان قرآن مجید سے دور ہے تو دل پر ایک غبار سا آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ذکر کی کثرت، وہ دل کو چمکانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمازوں کی پابندی، خصوصاً قیام اللیل، خواہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، محاسبہ نفس، آخرت کی یاد، موت کی یاد، قبروں کی زیارت، یعنی انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں وہ۔ اسی طرح صالحین کی سیرت کا مطالعہ، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کے تزکیہ کے عمل کو آسان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔